رمضان میں عبادت کیسے کرنا؟ جب بھی ہم کوئی ضروری کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، جیسے کہ وقت برباد نہ ہو اور وہ کام بہت اچھے سے ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ پلاننگ ایک ایسی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ رائٹنگ میں لکھ کر رکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ سب دماغ میں سوچ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا بولتے ہیں کہ جب کا جب دیکھا جائے گا، اگر وقت ہوگا تو۔ سوچ کر رکھنے والی پلاننگ اور جب کا تب دیکھیں گے، ایسی پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے۔ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت پہلے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ میں نے بھی اپنے حساب سے کوشش کی ہے، جو ہو سکتا ہے جتنا امپورٹنس لکھ سکوں اتنا لکھنے کا۔ باقی آپ بھی رمضان سے پہلے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان میں ہمیں ٹائمنگ کیسے مینیج کرنی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 8 گھنٹے اپنی پرسنل لائف سے نکال لیں، جس میں کھانا پینا، سونا، آرام کرنا اور نہانا، اس میں سے 2 گھنٹے اپنے فرینڈس اور فیملی کے لیے اور 8 گھنٹے اپنی جاب، اسکول، کالج کے لیے، ان سب کو ملا کر 8 گھنٹے ہو گئے۔ اب بچے صرف اور صرف 6 گھنٹے۔ اگر ہم رمضان میں صرف ان 6 گھنٹوں میں عبادت کر لیں تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا رمضان بہت اچھے سے گزرے گا، گناہ معاف ہوں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ان 6 گھنٹے میں فرض نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب آ جائیں گی۔ ویسے تو یہ رمضان میں پڑھنا کم سے کم ہے، اگر انسان جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے، یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو۔ یہ وقت کیسے گزارنا ہے، ہر انسان اپنے حساب سے دیکھ لے۔ باقی میں بھی اپنی طرف سے ایک نظر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 30 سے 60 منٹ دعا کو دیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یا پہلے، یا کبھی بھی آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی 2 گھنٹے۔ آپ رمضان میں جتنی ہو سکی قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس ترجمے کا تفصیل بھی ضرور کریں۔ میں تو بولتی ہوں آپ قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اسے تجوید سے پڑھیں۔ پھر ہمارے پاس رمضان میں 1 گھنٹہ بچا، اس میں ہم ذکر و اذکار پڑھیں گے۔ یاد رکھیں رمضان میں صبح شام کی تسبیح اور درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے اور چوتھا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور آپ سب کو جتنے بھی اذکار یاد ہیں رمضان میں، ان سب کی عبادت کریں۔ یہاں ہمارے 24 گھنٹے ہو گئے۔ اب کچھ نصیحت جو علماء اکرام فرماتے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اسے کھانے پینے میں ضائع بالکل نہ کریں۔ گھر کی عورتوں کا خیال رکھنا، جیسے کہ عورتیں گھر میں روزہ رکھتی ہیں اور وہ کام بھی کریں تو انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، روزے میں کچھ ہیوی نہ پکائیں۔ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ 3 بجے سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور جو عصر مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے اس میں سے سب لوگ کھانے پکانے میں ہی بیزی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کھانا نہیں بنا سکتے، آپ لوگ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کر کے عصر اور مغرب کے درمیان ڈھیر سارے درود شریف، استغفار پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت پر فوکس کریں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں شاپنگ کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں، شاپنگ وغیرہ میں اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہر روز نہیں آتا، اور جب آتا ہے تو ہمارے نصیب میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلے سال رمضان میں زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تو جتنی ہو سکے رمضان میں عبادت ضرور کریں۔ اگر آپ لوگ کو ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، تو رمضان سے پہلے ہی آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہو سکے تو رمضان میں ہی کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت نہ گنوائیں، کم سے کم وقت میں ہی شاپنگ کریں، جس میں عبادت بھی ہو اور آپ کی شاپنگ بھی ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ کھانے کو ضائع نہ کریں رمضان میں۔
کوئی فرض نہیں ہے کہ افطاری کے بعد کھانا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ افطاری میں ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو ہمارا پیٹ تو وہیں پر بھر جاتا ہے اور رات کا کھانا بھی بنایا ہوتا ہے، اور وہ کھانا جو رات کے ٹائم بناتے ہیں کچھ لوگ روزہ رہنے بعد کھاتے نہیں ہیں اور وہ بچ جاتا ہے اور آپ لوگ پھینک دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی خوشخبری دیتا ہے کہ مومنوں رمضان آ گیا ہے، تم جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، میں تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کروں گا، یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ اسٹارٹ کرنا 5 منٹ سے اور لاسٹ 10 دن میں جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ رمضان میں 40 منٹ دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنی من پسند چیز، من پسند انسان، کامیابی، اولاد، گھر، ہر چیز کے لیے دعا کریں۔ زیادہ سے زیادہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ 40-50 منٹ رمضان میں دعا کرنے کا مطلب کوئی دکھاوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک وقت میں لمبی دعا کرتا ہے، اس کا جو دل اور دماغ ہے وہ پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم رمضان میں اپنے رب سے دعا کریں تو ہم اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ دعا ہے کہ تمام امت مسلمانوں کی دعائیں رمضان میں قبول ہو جائے اور اللہ سب کو ان کی دعائیں کی